بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مسلمانوں میں اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول اور اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ جو ہماری پہلی ویڈیو 12 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے آپ تک پہنچ گئی ہوں گی۔ اب ہماری اس ویڈیو میں ہم 17 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بتائیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں انوشیروان عادل کی حکومت کے ایام میں 17 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں اپنے ہی گھر طلوع فجر کے وقت جمعے کے دن ہوئی، اور اسی دن 83 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی، لہٰذا اس دن کی شرافت میں اسی وجہ سے مزید اضافہ ہوا۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ واضح کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے، ہر شخص، ہر جگہ اور ہر کسی کے لیے نبی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ علم نبوت کا اصل سرچشمہ وحی اور پیغام خداوندی ہے، اور علم نبوتی کا دھارا حضرت علی علیہ السلام ہے، جن سے فرزند بفرزند امام جعفر صادق علیہ السلام تک بفیضان وحی پہنچتا ہے۔ مختصر یہ کہ معارف جعفری اور اسرار قرآنی کا ایک راز، انوار نبوت کا ایک نور ہے، فیضان امامت کا ایک روشن فیض۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم و فنون کے توسیع اور دوسری ملتوں کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلامی افکار و نظریات اور علمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں حشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تقلب، حشام بن سالم، مفصل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر حشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں بہت بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہے۔ اہل سنت کے درمیان مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا شخص کوئی اور نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ میں آج کے دن کے مناسبت سے تمام عالم اسلام، خاص طور پر اہل تشیع کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک یعنی مبارکبادی پیش کرتے ہیں،
اور میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ حافظ.